بنگلہ دیش کی فوج کا سربراہ بنتے ہی آرمی چیف وقارالزمان نے اپنا حق ادا کر دیا اور بنگلہ دیشی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر کے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیشی آرمی چیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے دلیرانہ انداز سے بات کی ہے اور اپنے ملک کے عوام کے اوپر گولی نہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اتنا اچھا آرمی چیف کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا بنگلہ دیش کے آرمی چیف یعنی وقارالزمان کے بارے میں کیا بات کرتی ہے۔ بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ جنرل وقارالزمان حقیقت میں کون ہیں؟ پاکستان سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ بنگلہ دیش کی فوج کا سربراہ بنتے ہی آرمی چیف وقارالزمان نے اپنا حق ادا کر دیا اور بنگلہ دیشی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر کے فاشسٹ حکمران حسینہ واجد کے ارادوں کو ناکام کر دیا۔ آرمی چیف نے عوام کی خاطر جانوں کی حفاظت کی اور وزیر اعظم حسینہ واجد کا حکم بھی ماننے سے انکار کر کے تاریخ رقم کر دی۔ آرمی چیف وقارالزمان کو ابھی آرمی چیف بنے 40 روز ہوئے، مگر انہوں نے اپنے ملک کی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر دیا۔ جنرل وقارالزمان 16 ستمبر 1966 کو ضلع شیرپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دفاعی خدمات کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے گریجویشن کیا۔ انہوں نے برطانیہ میں جوائنٹ سروسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے تعلیم حاصل کی۔ وہ بنگلہ دیش سے ڈیفنس سٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری اور کنگ کالج یونیورسٹی آف لندن سے ڈیفنس سٹڈیز میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری رکھتے ہیں۔ وقارالزمان کو 20 دسمبر 1985 میں بنگلہ دیشی ملٹری اکیڈمی سے مشرقی بنگال ریجمنٹ میں 13ویں BMA لانگ کورس میں کمانڈ کیا گیا تھا۔ اپنے طویل فوجی کیریئر کے دوران انہوں نے نان کمیشنڈ آفیسر کی اکیڈمی، اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکنیک اور بنگلہ دیشی انسٹیٹیوٹ آف پیس سپورٹ ٹریننگ میں پڑھایا۔ انہوں نے لائبیریا اور اقوام متحدہ کے انگولا تصدیقی مشن میں فرائض سر انجام دیے۔ اقوام متحدہ کے مشن میں بھی خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے بطور ڈپٹی اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری، اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی برانچ آرمی ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے آرمی سیکیورٹی یونٹ میں خدمات انجام دی اور 17ویں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی کمانڈ کی۔ انہوں نے ڈھاکہ میں 46ویں آزاد انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ وقارالزمان اس کے بعد 2013 اور 2017 میں 2 مرتبہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں بنگلہ دیش آرمی کا ملٹری سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد وقارالزمان 9ویں انفینٹری ڈویژن میں GOC اور سیور ایریا کے ایریا کمانڈر مقرر ہوئے۔ 30 نومبر 2020 کو زمان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرم فورسز ڈویژن کا پرنسپل سٹاف آفیسر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بنگلہ دیشی نیشنل اتھارٹی برائے کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کے چیئرپرسن کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ وہ نیشنل ڈیفنس کالج کی گورننگ باڈی کے رکن بھی رہے۔ انہیں 29 دسمبر 2023 کو بنگلہ دیشی فوج کا چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا۔ جنرل وقار کو کنٹونمنٹ پبلک سکولوں اور کالجوں کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے قائم مقام چیئرمین کے طور پر بھی تعینات کیا گیا، جبکہ 12 جون 2024 میں وہ آرمی چیف مقرر کر دیے گئے۔ جنرل وقارالزمان کی شادی بیگم سرہناز کمالکا رحمان سے ہوئی، جو مرحوم جنرل مستفیض الرحمان کی بڑی بیٹی ہیں، اور اس جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کے سسر جنرل مستفیض الرحمان نے 24 دسمبر 1997 سے 23 دسمبر 2000 تک بنگلہ دیشی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے چچا تھے، جبکہ قمرالزمان کی بیوی حسینہ واجد کی کزن ہیں، لیکن جنرل وقار نے حسینہ واجد سے رشتہ داری کو کوئی اہمیت دینے کی بجائے عوام کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل وقارالزمان کا تعلق مشرقی بنگال ریجمنٹ سے ہے اور اب تک 13ویں آرمی چیف اس ریجمنٹ کے بن چکے ہیں۔ مشرقی بنگال ریجمنٹ وہی ریجمنٹ ہے جس کو قیام پاکستان کے بعد 1948 میں قائم کیا گیا، اور مشرقی بنگال ریجمنٹ نے 1965 کی جنگ میں لاہور سمیت کئی محاذوں پر جنگ لڑی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا تھا، لیکن پاکستان کو توڑنے اور بغاوت کرنے میں بھی مشرقی بنگال ریجمنٹ نے ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے کئی بٹالین نے پاکستانی فوج کے خلاف انڈین آرمی کا ساتھ دیا تھا۔ مشرقی بنگال ریجمنٹ
پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارتوں کی ہمیشہ قائل رہی ہے اور اس بات کی قائل رہی ہے کہ مشرقی بنگال ریجمنٹ کی رگوں میں پاک فوج کی تو پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو نئے آرمی چیف بنے ہیں وقار الزما، جو تقریباً 40-45 دن پہلے وہاں کے آرمی چیف بنے ہیں، جب بنگلہ دیش کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہوئے تو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ چاہتی تھی کہ ملک کے اندر قتل و غارت بنے، اور قتل و غارت بنی بھی، لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلی اور لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، سب ہوا۔ لیکن جب شیخ حسینہ نے اپنے آرمی چیف کو کہا کہ اپنے ملک کے اندر ہی اپنے عوام کے اوپر فائرنگ کرو، تو تب آرمی چیف نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے عوام کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی کہ نہیں چلائی، کہیں جگہوں پہ چلائی گئی تو پولیس کی طرف سے چلائی گئی، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹایا گیا اور شیخ حسینہ کو بھاگنا پڑا اپنے ملک سے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر، کسی ملک کا آرمی چیف اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ یا ہر ملک کا یہ نہیں بنتا۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے یہ اتنا بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا اپنی عوام کے اوپر گولی نہ چلانے کا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوسرے ممالکوں میں اکثر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے آرمی چیف کے کسی بھی ملک کا آرمی چیف وہ اپنے عوام کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے حالات بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن میں اس بات کے اوپر کافی غور و فکر سے دیکھ رہا ہوں کہ یار اچھی طریقے سے بنگلہ دیش کی عوام نے، بنگلہ دیش کے جو ہے آرمی چیف نے اپنی عوام کا ساتھ دیا، تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ بنگلہ دیش کے اندر اب حالات جو ہے وہ کنٹرول کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن ہندو والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ بنگلہ دیش کی آرمی چیف کا یہ فیصلہ مجھے اچھا لگا۔